رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النظير السراج المنير سيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما من مبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام ناظرین سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی اصغر مرحوم ابن سید علی حسن مرحوم اور بی بی حسنہ مرحومہ بنت سید محمد حسن مرحوم کی ارواح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. محترم ناظرین، خلاق کائنات مالک ارض و سما اپنی محکم کتاب، مبارک کتاب، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نماز کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. عزیزان محترم، خلاق کائنات نے جب ولایت کی بات کی تو اللہ نے ہر عہدے کو خود سے منسوب نہیں کیا،
لیکن جیسے ہی ولایت کے عہدے کی بات آئی اللہ نے اس کو خود سے منسوب کیا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارے ولی ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہاں پہ ہمیں دیکھنا، غور کرنا پڑے گا، ہمیں مشاہدہ کرنا پڑے گا، ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں قرآن کو درک کرنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن وہ محکم کتاب ہے، قرآن وہ بابرکت کتاب ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ انسان کو قرآن کو سمجھ کے پڑھے۔ اگر ایک انسان ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے، اگر اس نے پوری قرآن پڑھی لیکن اس قرآن میں اگر انسان نے غور و فکر نہیں کیا تو صرف اس کا قرآن پڑھنا یقیناً ثواب تو ہے، لیکن اگر ایک انسان نے صرف قرآن کی ایک آیت پڑھی ہو لیکن وہ ایک آیت پڑھنے کے بعد اس انسان نے قرآن میں غور و فکر کیا، غور و فکر کرنے کے بعد اب انسان نے اس قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کیا، تو انسان اس انسان سے بہتر ہے کہ جس نے پوری قرآن تو پڑھی ہے لیکن قرآن کے مفاہیم کو نہ سمجھ سکا، قرآن کے قوانین کو نہ سمجھ سکا اور اپنے عمل کو قرآن کے روح سے انجام نہ دے سکا۔ تو اس انسان سے بہتر ہے کہ جس نے ایک آیت تو پڑھی ہے لیکن ایک آیت پڑھنے کے باوجود قرآن میں غور و فکر بھی کرتا ہے، قرآن کے قوانین کے اوپر عمل کرتا ہے، تو وہ انسان کی ایک آیت کا پڑھنے کا ثواب اس پورے قرآن کے پڑھنے سے ثواب سے زیادہ بہتر ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ آخر اللہ کی ولایت کہ اللہ تمہارا ولی اللہ ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا رسول ہے، اس میں تمام کے تمام لوگ متفق ہیں کہ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، لیکن جہاں پہ اختلاف کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ وہ کیا ہے کہ وہ لوگ ولی ہیں کہ جو ایمان لائے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں سے دو شاخیں نکلتی ہیں، ایک شاخ ہے کہ جو قبول کرتی ہے، ایک شاخ ہے کہ جو انکار کرتی ہے، ایک شاخ ہے کہ جو اس ولایت کو اس ولایت سے ملاتی ہے کہ جب رسول کائنات نے آخری حج انجام دیا، آخری حج انجام دینے کے بعد جب اللہ کے رسول حج کر کے واپس آئے، جب پلٹنے لگے، جب غدیر خم کا میدان آیا، آنے کے بعد سے جبرائیل نازل ہوئے، وہاں سے راستے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی رسول وہاں پہ پہنچے، اب پہنچنے کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے، نازل ہونے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، کیا ارشاد فرمایا؟ جبرائیل آیت لے کر آئے، یا ایھا الرسول بلغ۔ عزیزان محترم، آیت کا لہجہ دیکھیں، خدا نبی سے کس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے۔ وہ اللہ کہ جو کبھی رسول کو طٰہٰ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کہ جو کبھی رسول کو یاسین کہہ رہا ہے، وہ اللہ کہ جو کبھی کہہ رہا ہے، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی رسول کہہ رہا ہے، لیکن آج یہاں پہ لہجہ بدلا ہوا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے اللہ کے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ ما انزل علیک من ربک، کہ جس پیغام کو آپ کے اللہ نے آپ کے اوپر پہلے سے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ نے اس فعل کو انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ اب اللہ کے حبیب ہیں، کیا کہہ رہے ہیں جبرائیل سے؟ ابھی یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، لوگوں کا خوف ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو، جب اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے لوگوں کا خوف ہے، تو جبرائیل نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ آپ کے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو عزیزان محترم، آج ایک بات سمجھ میں آئی کہ 1400 سال سے آج ہم علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، آج ہم علی کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، آج دنیا ہماری دشمن ہے، آج دیکھیں ہر اعتبار سے ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن خدا نے یہ پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ جو بھی علی کی ولایت کے ساتھ ہوگا خدا لوگوں کے شر سے اسے محفوظ رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تھوڑی سی تعداد ہونے کے باوجود آج دنیا میں دیکھیں سب و شتم ہو رہے ہیں، ظلم و ستم ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی جس طریقے سے اہل بیت
تمام دنیا میں افضل ترین ذات ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت کے چاہنے والے کو خدا نے اتنی عزت دی ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اہل بیت کے چاہنے والے کا نام روشن ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اب اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب نے پیغام پہنچایا، تمام حاجیوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اعلان کر دیا، علی کو اپنے ہاتھوں پہ من کنتو مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے حبیب نے جیسے ہی اعلان کیا، پھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد سے کیا کہا، اے جبرائیل میرے حبیب کے پاس جاؤ۔ جبرائیل آئے، آیت لے کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ آج دین کامل ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آدم آئے، آدم نے تبلیغ کی، آدم نے نبوت کا کام انجام دیا، نوح آئے، 950 سال تبلیغ کی، پتھروں پہ پتھر کھاتے رہے، کیا جناب نوح کی تبلیغ کے بعد اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ دین کامل ہو گیا؟ آدم آئے، دین کامل نہیں ہوا، ابراہیم آئے، دین کامل نہیں ہوا، عیسیٰ آئے، دین کامل نہیں ہوا۔ ہر نبی آتے رہے لیکن کار رسالت انجام دیتے رہے، لیکن اللہ نے آیت نازل نہیں کی، حتیٰ کہ جب آخری نبی بھی آئے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دین کامل ہو گیا۔ آخری نبی کا آخری زمانہ ہے، آخری حج ہے، پہلا اور آخری حج ہے، اس وقت بھی اللہ نے اس سے پہلے یہ نہیں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن جیسے ہی نبی نے علی کو ولی بنایا، جیسے ہی نبی نے علی کو مولا بنایا، جبرائیل امین آئے، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر دین کامل ہوگا تو علی کی ولایت کے ساتھ ہوگا، اگر دین کو پائے تکمیل تک پہنچنا ہے تو علی کی ولایت ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، جب دین کامل ہونے کے لیے علی کی ولایت کا ضروری ہے تو انسان کو مومن بننے کے لیے بھی علی کی ولایت کو قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، علی ولی ہیں، علی کی فضیلت انسان درک نہیں کر سکتا، علی کی عظمت کو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ علی کو سمجھنے کے لیے انسان کا معیار بلند ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، علی کو سمجھنے کے لیے دل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، علی کو سمجھنے کے لیے روح کی طہارت بھی ضروری ہے، علی کو سمجھنے کے لیے زبان کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، علی کو سمجھنے کے لیے ذہن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اہل بیت سے ہر طریقے کی نجاست کو دور رکھا ہے۔ اب چاہے وہ اگر آپ دل میں کوئی بھی نجاست، کوئی بھی گندگی لے کر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس گندے دل میں، اس نجس دل میں اہل بیت کی محبت کو جگہ دیں، تو خدا نے کہہ دیا ہے کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت اور نجاست ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لہذا ہمیں چاہیے، انسان اسی وقت علی کی محبت دل میں آ سکتی ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت آئے گی، وہ دل پاک ہوگا، اس کا ذہن پاک ہوگا، اس کی روح پاک ہوگی۔ عزیزان محترم، ایک جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ علی کی محبت کے لیے، علی کی محبت پانے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، علی اس ذات کا نام ہے کہ علی وہ ہیں کہ جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، علی یعصوب المؤمنین والمال یعصوب المنافقین والکافرین، کہ علی مومن کے یعصوب ہیں اور مال منافق اور کافرین کا یعصوب ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں سمجھنا پڑے گا یعصوب کہتے کسے ہیں۔ تو یعصوب آپ دیکھیں، یعصوب وہ شہد کی مکھی ہوتی ہے کہ جو شہد کے چھتے میں ایک مکھی ہوتی جو رانی ہوتی ہے، جب ساری شہد کی مکھیاں الگ الگ پھولوں کے اوپر سے جا کے رس لیتی ہیں، پھر وہ آتی ہیں اپنے شہد کے چھتے میں آنے کے بعد شہد کی مکھی ان کے رس کو دیکھتی ہے، کون سا رس اچھا ہوتا ہے، پھر اس مکھی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ چھتے میں داخل ہو جائے۔ عزیزان محترم،
شہد کی مکھی جب دیکھتی ہے کہ اس کا رس اچھا ہوتا ہے اسے اپنے چھتے میں جگہ دیتی ہے، لیکن اگر کوئی شہد کی مکھی کے اندر رس اچھا نہیں ہوتا ہے تو وہ رانی مکھی اس شہد کی مکھی کو وہی مار دیتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں ایک یعصوب سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ یعصوب اسے کہتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں اسے قبول کر لیتی ہے، جو بری ہوتی ہے، جس کی خوشبو، جس کی رس برا ہوتا ہے، وہ اسے مار دیتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طریقے سے علی ہیں، اپنے چاہنے والوں کو علی یعصوب بن کے جو علی کے چاہنے والے ہوں گے علی اسے جنت میں قبول کریں گے، جو علی کے چاہنے والے نہیں ہوں گے، جن کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی، جن کے دل میں علی سے بغض ہوگا، علی اسے جنت میں تو داخل نہیں کریں گے بلکہ فرشتوں سے جہنم میں لے جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو عزیزان محترم، علی کی فضیلت انسان یقیناً درک نہیں کر سکتا۔ علی اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ آپ دیکھیں نبی اکرم نے کیا ارشاد فرمایا۔ علی کی فضیلت میں نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت کے اوپر بھاری ہے۔ تو عزیزان محترم، آج دنیا والے، آج اس زمانے والے علی کا مقابلہ کرنے چلے، علی کو سوچتے ہیں، علی سے دوسروں کو فاضل کرتے، علی کو مفضول قرار دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جس علی کی ایک ضربت کا مقابلہ پورے ثقلین نہ کر سکے، اس علی کی زندگی کا مقابلہ دنیا کیا کر سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں علی کی فضیلت کے عنوان سے علی ہر جگہ، آپ دیکھیں بہار الانوار میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ جب نبی اکرم معراج کے اوپر گئے، نبی اکرم متعدد مرتبہ معراج کے اوپر گئے، لیکن جو نبی کو معراج ہوئی، جسے عہدے کے عنوان سے جو نبی کو معراج ہوئی، نبی معراج کے اوپر گئے، قاب قوسین کی سیر ہو رہی ہے، جنت میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے، اس روایت کو اہل سنت نے بھی اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم پہنچے جنت میں، کیا دیکھا؟ ہر دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ عزیزان محترم، ہر دروازے کے اوپر یہ 3 کلمات لکھے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے کے اوپر ایک کلمات الگ الگ بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ 3 کلمات ہر جگہ لکھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی ولی اللہ، اور علی اللہ کے ولی ہیں۔ عزیزان محترم، نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ پھر ہر دروازے کے اوپر ایک یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، جسے اس زمانے میں ڈور بیل کہا جائے، اور جب وہ کنڈی ایک سونے کے تختے سے ٹکراتی ہے تو اس تختے سے جب ٹکراتی ہے تو اس تختے سے آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی۔ گویا یوں کہا جائے کہ جنت میں ہر جگہ، ہر دروازے سے یا علی یا علی یا علی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ عزیزان محترم، آج آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں ڈور بیل لگی ہوتی ہے، بس وہ اس لیے ہوتی ہے، نہ اس کے کوئی مفاہیم ہوتے ہیں، نہ کوئی مطالب ہوتے ہیں، بس ایک متوجہ کرانے کے لیے ہے کہ دروازے کے اوپر کوئی ہے۔ لیکن جنت میں جتنی بھی کنڈی لگی ہوئی ہے کہ جب وہ سونے کے تختے سے ٹکراتی ہے تو اس سے آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی۔ تو عزیزان محترم، رسول نے یہ معراج سے آنے کے بعد اپنے صحابہ کو بیان کیا، اور علامہ مجلسی نے اس روایت کو بہار انوار میں جگہ دی۔ علامہ جواد عاملی اس روایت کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد سے انہوں نے اپنے استاد آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں جاتے ہیں، جانے کے بعد سے کہتے ہیں، اے استاد بزرگوار، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر
ہر دروازے کے اوپر جو صدا بلند ہو رہی ہے وہ یا علی یا علی یا علی، تو ان کے استاد نے جواب دیا کہ جس کا گھر ہوتا ہے انسان اسی کو آواز دیتا ہے۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے ہم دروازے پہ جاتے ہیں کسی کے، اگر ڈور بیل نہ ہو تو ہم اس صاحب گھر کو آواز دیتے ہیں، اسی طریقے سے جنت علی کی میراث ہے، جنت علی کا گھر ہے، جنت علی کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی دروازے کے اوپر کنڈی بجتی ہے تو صاحب گھر کے نام لے کے پکارا جاتا ہے، تو جنت علی کی میراث ہے، لہذا جنت میں جب بھی کوئی بھی آواز گونجتی ہے وہ علی، وہ یا علی یا علی کی آواز گونجتی ہے۔ حتیٰ کہ روایت کے جملے ہیں کہ یہ جنت میں جو ہوا گونجتی ہے، اس ہوا سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز میں بھی علی علی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علی محمد۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں علی کی فضیلت اتنی ہے کہ انسان علی کی فضیلت کو درک نہیں کر سکتا۔ نبی نے ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ علی کی فضیلت کو بیان کیا ہے تاکہ دنیا علی کو سمجھ سکے، دنیا علی کو پہچان سکے، دنیا علی کی معرفت حاصل کر سکے۔ اور عزیزان محترم، اس لیے کہ علی کو سمجھنے کے لیے میں نے پہلے اس بات کو میں نے بیان کیا کہ علی کو سمجھنے کے لیے ذہنوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، علی کو سمجھنے کے لیے دلوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ عزیزان محترم، انسان ہے جس طریقے سے انسان کعبے کی طرف نظر کرتا ہے تو کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے مولود کعبہ کے چہرے کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، تو لوگوں نے سوال کیا یا اے اللہ کے رسول، اگر علی نہ ہوں تو کس طریقے سے علی کے چہرے کی، اگر علی نہ ہوں تو ہم علی کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، پھر ہم علی کے چہرے کو جب نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ہم عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو نبی اکرم نے آگے ارشاد فرمایا ذکر علی نبادہ، دیکھو اگر علی موجود نہ ہوں علی کا ذکر کر لینا، علی کا ذکر کر لو گے وہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ اور عزیزان محترم، علی کا ذکر اتنا بابرکت ذکر ہے کہ قرآن میں ہر مقام پہ، متعدد مقام پہ خداوند عالم نے علی کے ذکر کو بیان کیا ہے، متعدد آیات ہیں عزیزان محترم، بلکہ جملے کو سمیٹ کے یوں کہہ دیا جائے کہ علی کے ذکر کی قصیدے کی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ اگر خدا علی کے ذکر کو بیان کرتا ہے تو وہ قرآن بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں علی کے فضائل انسان درک نہیں کر سکتے ہیں، انسان کو علی کی ولایت کے اوپر گامزن ہے۔ آپ دیکھیں کبھی بھی انسان، خود نبی اکرم اور چھٹے امام سے بھی دو روایتیں ہیں۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ زرارہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام بیان فرماتا، آپ دیکھیں علی کی ولایت کی اہمیت کتنی ہے، اہل بیت کی ولایت کی اہمیت کتنی ہے کہ زرارہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، الصلاۃ والزکوٰۃ والخمس والصوم والولایہ۔ زرارہ کہتے ہیں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی دین کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ نماز کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، روزے کے اوپر رکھی گئی ہے، زکوٰۃ کے اوپر رکھی گئی ہے، حج کے اوپر رکھی گئی ہے۔ پھر آگے زرارہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن رسول اللہ، ان تمام چیزوں میں افضل ترین چیز کیا ہے؟ تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں زرارہ، ان تمام چیزوں میں جو افضل ترین چیز ہے وہ ولایت ہے۔ تو امام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت اس لیے ہے کہ ولایت جو ہے ان تمام 4 چیز جو اسلام کی بنیاد، ان تمام چیزوں کی کنجی ہے۔ عزیزان محترم، اس امام کی اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی، اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، انسان ایک ہے روزہ رکھتا ہے، انسان ہے حج انجام دیتا ہے، انسان ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن عزیزان محترم ایک انسان ہے کہ جو پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی
محبت نہیں ہے، اس کے دل میں علی کی ولایت کا اقرار نہیں ہے، وہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن بغیر علی کی ولایت کے روزہ رکھتا ہے، وہ لاکھوں روپے لگا کے حج پہ تو جاتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کروڑوں روپے تو دیتا ہے لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جب اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، وہ لاکھوں رکعت نماز پڑھے لیکن اگر بے حب اہل بیت اگر اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر اس نے روزہ رکھا لیکن بغیر اہل بیت کی محبت کے روزہ رکھا تو اس کی روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے حج کیا، اس نے سعی کی، اس نے طواف کیا، سب کچھ کیا، تمام ارکان کو انجام دیا، لیکن اہل بیت کی محبت کے بغیر، علی کی ولایت کے بغیر اس نے حج انجام دیا تو اس کا حج نہیں ہوگا بلکہ صرف اس کا چکر ہوگا۔ اس نے زکوٰۃ تو انجام دیا لیکن انجام دینے کے بعد زکوٰۃ نکال دیا لیکن بغیر اہل بیت کی محبت کے زکوٰۃ نکالا تو اس کی زکوٰۃ نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اسی وقت قبول ہوگی جب نماز اس وقت قبول ہوگی جب علی کی محبت دل میں ہو، روزہ اس وقت قبول ہوگا جب علی کی محبت دل میں ہو، زکوٰۃ اس وقت قبول ہوگی جب علی کی محبت دل میں ہو، خمس اس وقت قبول ہوگا جب علی کی محبت دل میں ہو، حج اس وقت قبول ہوگا جب علی کی محبت، علی کی ولایت دل میں ہو۔ تو عزیزان محترم، جب ہماری نماز نہیں ہو سکتی بغیر علی کی ولایت کے، ہمارا روزہ نہیں ہو سکتا بغیر علی کی ولایت کے، ہمارا حج نہیں ہو سکتا بغیر علی کی ولایت کے، ہماری زکوٰۃ نہیں ہو سکتی بغیر علی کی ولایت کے، تو عزیزان محترم، جب عبادت نہیں ہو سکتی علی کی ولایت کے بغیر تو انسان کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے علی کی ولایت کے بغیر؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، علی کی فضیلت انسان درک نہیں کر سکتا، متعدد مقام پہ خود اسی طرح ملتے جلتی ایک آیت حدیث ہے نبی اکرم کی اور چھٹے امام سے بھی ہے کہ بنی الاسلام علی خمسہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی، الصلاۃ والزکوٰۃ والخمس والحج والولایہ۔ آگے ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ان کی خداوند عالم ان کے بارے میں تو سوال نہیں کرے گا، پہلے علی کی ولایت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر علی کی ولایت دل میں ہے تو یہ عبادت قابل قبول ہے، اگر یہ 4 کے 4 چیزیں ہیں لیکن علی کی ولایت نہیں ہے تو ان 4 چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ صرف وقت کی بربادی ہے، اس لیے کہ انسان عبادت کر رہا ہے لیکن علی کی ولایت کے بغیر کر رہا ہے تو نماز تو ہماری نماز ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری نماز ہوگی لیکن یہ نماز نہیں بلکہ صرف ایک ٹکر ہوگا، حج نہیں ہوگا بلکہ صرف ایک چکر ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت کریں، اگر 1 روپے صدقہ دے رہے ہیں اور 1 روپے صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ اگر علی کی محبت دل میں ہے اور دل میں علی کی محبت ہے، اس کے ساتھ اگر ہم 1 روپے صدقہ دے رہے ہیں تو اس حج سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں علی کی فضیلت، اہل بیت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اہل بیت کی فضیلت کو در کرنے کے لیے یا تو انسان پوری کی پوری فضیلت اہل بیت کو سمجھنے کے لیے یا تو انسان کا معیار بلند ہوگا اور اہل بیت کی پوری فضیلت اہل بیت کو یا تو خود اللہ سمجھ سکتا ہے یا اس کا رسول سمجھ سکتا ہے۔ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کی فضیلت کو سمجھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تمام دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت کے پتے کاغذ بن جائیں، تمام درخت کی ٹہنیاں قلم بن جائیں، تمام انسان فرشتے تمام ملائکہ اگر مل کے چاہیں اہل بیت کی فضیلت کو لکھنا، اہل بیت کی فضیلت کو لکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کی فضیلت اتنی بلند ہے جتنے اللہ
کہ یہ مظہر ہیں اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے تو یہ مظہر ہے اللہ کے. یہی وجہ ہے کہ اللہ عادل ہے تو یہ مظہر ہے، تو انہوں نے عدل کر کے دکھایا کہ انسان کو کس طریقے سے عدل انجام دینی چاہیے. عزیزان محترم، اللہ شفیق ہے تو یہ مظہر ہے اللہ کے. یہ بھی اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ انسان درک نہیں کر سکتا. عزیزان محترم، آپ نے خود یہ روایت سنی ہوگی کہ ہر شب جمعہ جب ہمارے نام اعمال وقت کے امام کے پاس پیش کیے جاتے ہیں تو جب ہمارے ہیں امام مسکراتے ہیں، اور عزیزان محترم جب امام مسکراتے ہیں ہمیں دعائیں دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں امام کتنا شفیق ہے، ہمارے اہل بیت ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. جب ہمارے نام اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں تو امام ہمیں بد دعا نہیں، ہم سے غمزدہ نہیں ہوتے. امام کی آنکھوں سے آنسو یقیناً گرتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہماری محبت دل میں ہے، لیکن امام اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور عمل خیر کی دعا کرتے ہیں. عزیزان محترم، جس طریقے سے اللہ اپنے بندوں سے شفیق ہے، یہ بھی مظہر صفات پروردگار ہیں، یہ بھی اپنے چاہنے والوں سے عزیزان محترم محبت کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جس طریقے سے ہم محبت کرتے ہیں تو عزیزان محترم محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، مودت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات مانتا ہے. عزیزان محترم، ہم یہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، لیکن ہم اہل بیت کو مانتے تو ہیں لیکن ہم اہل بیت کی نہیں مانتے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں ہم اہل بیت کو ماننے لگیں، ہم اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے لگے تو عزیزان محترم سلمان اس طریقے سے نہیں بن گئے، ابو ذر اس طریقے سے نہیں بن گئے، زرارہ اس طریقے سے نہیں بن گئے، بلکہ یہ اہل بیت کو مانتے بھی تھے اور اہل بیت کی بات بھی مانتے تھے، اہل بیت کی سیرت کے اوپر عمل بھی کرتے تھے. آپ تاریخ میں دکھا دیں جب سلمان آئے کبھی سلمان نے کوئی ایسا کام انجام دیا ہو کہ جو اہل بیت کو ناگوار گزرا ہو. تو عزیزان محترم، ہم بھی چاہیں اس زمانے کے سلمان بن سکتے ہیں، ہم بھی چاہیں اس زمانے کے ابو ذر بن سکتے ہیں، ہم بھی چاہیں اس زمانے کے مقداد بن سکتے ہیں. وہ اسی وقت ہوگا جب اہل بیت کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں. اور عزیزان محترم، کمال یہ نہیں ہے ہم کہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اہل بیت کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ دنیا دیکھ کے کہے یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ جعفر صادق کا چاہنے والا ہے، یہ حسن کا چاہنے والا ہے، یہ حسین کا ماتمدار ہے. عزیزان محترم، جب اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر لے کے یا حسین کہیں تو حسین کی سیرت کو یاد کریں اور حسین کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں. عزیزان محترم، جب ہم علی کو نام لیں تو علی کی سیرت کو یاد رکھیں، علی کی سیرت کے اوپر عمل کریں. ہم حسن کا نام لیں تو حسن کی سیرت یاد آئے. جب زین العابدین کا نام لیں ان کی عبادت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی عبادت کو کوشش کریں کہ جس طریقے سے زین العابدین نے عبادت کا سلیقہ بتایا ہے ہم اس طریقے سے عبادت کریں. عزیزان محترم، آپ دیکھیں ہماری عبادت اہل بیت کی عبادت میں کیا فرق ہے. ہماری عبادت ہے ہم نماز تو پڑھتے ہیں، اہل بیت کی عبادت دیکھیں جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے ہیں انگوٹھے پیر سے تیر نکال لی جاتی ہے، سانپ جو ہے اژدہا ہے انگوٹھا چوستا رہ جاتا ہے، اہل بیت کو پتہ نہیں چلتا. تو عزیزان محترم، ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی نمازوں میں خود و خشوع کریں، ہمارا رشتہ اس طریقے سے ہو جائے کہ ہم خدا سے ہمارا لو اس طریقے سے لگ جائے کہ ہمیں دنیا سے پھر کوئی مطلب نہ ہو. یہی وجہ ہے عزیزان محترم، ہم نے ایسے ہی اہل بیت کا دامن نہیں تھاما ہے، ہم نے اہل بیت کا دامن اس لیے تھاما ہے. اہل بیت تمام دنیا میں افضل ترین ہیں. جب اہل بیت دنیا میں تمام لوگوں سے افضل ہیں تو ہمیں بھی چاہیے تمام لوگوں سے افضل ہوں. یہی وجہ ہے عزیزان محترم، آیت اللہ سیستانی ہمیشہ یہ بات بیان کرتے، ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے شیعوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں عزیزان محترم. اور ان کا بیان یہ ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اہل بیت سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اسی طریقے سے چاہیے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی اس دنیا میں سب سے بلند مقام ہو. اگر کوئی سب سے بڑا ڈاکٹر ہو تو اہل بیت کا چاہنے والا ہو، اگر کوئی سب سے بڑا انجینئر ہو تو وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو. کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ یہ آج جو دنیا میں
میں علم نشر ہوا ہے وہ اہل بیت کا صدقہ ہے، وہ اہل بیت کا عطا کردہ علم ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم ہر چیز میں آگے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن عزیزان محترم ہم تو زبان سے کہتے ہیں، لیکن آج ہم علم سے کتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں انسان خود اپنے آپ سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان خود اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے اہل بیت تمام دنیا میں افضل ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت کے چاہنے والے بھی دنیا میں تمام لوگوں سے افضل ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کی عظمت انسان درک نہیں کر سکتا، اور عزیزان ہر مقام پہ نبی اکرم نے علی کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور عزیزان محترم آپ دیکھیں آج دنیا میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، آج یہ لوگ علی علی کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں۔ عزیزان محترم میں نے سوال کیا آخر آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ ہاں جنت میں جانا ہے، لیکن یہ بھی بات کرتے ہیں علی علی کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ نماز اس لیے پڑھتے ہیں جنت میں جائیں گے۔ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ روزہ اس لیے رکھتے ہیں جنت میں جائیں گے۔ یعنی پوری عبادت کا ہم حاصل یہ ہے، جنت میں حاصل ہے۔ اگر جنت ملے گی تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو عزیزان محترم تمام چیز جو عبادت انجام دے رہے ہیں وہ اس لیے انجام دے رہے ہیں تاکہ جنت میں جائیں۔ تو عزیزان محترم میں دست ادب جوڑ کے ان سے ایک سوال کروں گا، آپ تو کہہ رہے ہیں آپ علی علی کرتے ہیں، آپ علی علی کرتے ہیں، تو میں کہوں گا دنیا میں علی علی تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہے نبی اکرم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، آپ کی کتابوں میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ جنت میں علی علی کی فضائیں گونجے گی، جنت میں ہر دروازے کے اوپر علی علی لکھا ہوگا۔ تو عزیزان محترم آپ عبادت تو جنت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی جنت کے دروازے کے اوپر جائیں گے وہاں بھی علی کا ذکر ہوگا، وہاں علی علی ہوگا، وہاں علی علی ہوگا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو عزیزان محترم عجب نے ایک شاعر نے بہت ہی خوب انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ کیا شاعر کہتا ہے کہ بچنا اگر علی سے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں شاعر کا جو ماحصل یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے۔ عزیزان محترم دنیا ہو آخرت ہو ہر جگہ پہ علی ہیں، ہر جگہ علی ہیں، اولاد علی ہیں، اسی لیے شاعر کہتا ہے ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا اگر علی سے جہنم میں جائیے۔ عبادت تو آپ کر رہے ہیں جنت کے لیے، لیکن جنت جو علی کی میراث ہے، روزہ رکھ رہے ہیں جنت کے لیے، لیکن جنت علی کی میراث ہے۔ تو اگر آپ کو علی سے چھٹکارا پانا ہے، آپ کو اگر علی کے نام سے آپ کو نفرت ہے، تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ جنت کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنا وقت کو بچائیے، اور وقت کو بچانے کے ساتھ ساتھ آپ سیدھے سے سیدھے علی سے محبت کر لیجئے۔ اور جب آپ کو دل میں یہ لالچ ہے، آپ کی عبادت ہے کہ جنت کے لالچ میں آپ عبادت کر رہے ہیں، تو نماز جو پڑھ رہے ہیں ساتھ میں علی کی محبت بھی دل میں رکھیں۔ اگر ساتھ میں علی کی محبت کے ساتھ اگر نماز 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی 2 رکعت نماز قابل قبول ہے، اور خداوند عالم اسی نماز کے صدقے میں خداوند عالم آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم ہر مقام پہ، متعدد مقام پہ نبی اکرم نے علی کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور آخری ایک روایت ملتی ہے بہار میں، علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم نے مولا کائنات کو ایک انگوٹھی دی اور مولا کائنات سے کہا اے علی اس کے اوپر جا کے نقاش کے پاس لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد سے اس کے اوپر تحریر کرانا محمد بن عبداللہ۔ مولا کائنات اس انگوٹھی کو لے کر نقاش کے پاس گئے، جانے کے بعد سے نقاش کو دیا۔ نقاش نے کہا اے علی ابھی میں کام میں مصروف ہوں، پہلے سے میرے پاس کام موجود ہے، آپ تھوڑی دیر بعد آئیں اور میں آپ کے کام کو انجام دے دوں گا۔ مولا کائنات اس انگوٹھی کو وہاں پہ رکھا اور مولا کائنات اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وقت مقررہ پہ مولا کائنات تشریف لائے۔ اب لانے کے بعد سے جیسے ہی لے کر آئے، لانے کے بعد مولا کائنات آئے، آنے کے بعد سے دیکھا کہ اس انگوٹھی کے اوپر
مولا کائنات نے کہا تھا محمد بن عبداللہ لکھنا، اور رسول نے بھی یہ کہا تھا علی محمد بن عبداللہ لکھوانا، لیکن جیسے ہی مولا کائنات نے انگوٹھی دیکھی، مولا کائنات نے دیکھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ اب مولا کائنات نے اس نقاش سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا اس کے اوپر لکھنا محمد بن عبداللہ، لیکن تم نے تو محمد رسول اللہ لکھا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ نقاش کہتا ہے علی میں نے بہت کوشش کی کہ میں محمد بن عبداللہ لکھوں، لیکن یا علی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں لکھ کچھ رہا تھا اس کے اوپر نقش کچھ ہو رہا تھا۔ عزیزان محترم، اب علی ہیں اس انگوٹھی کو لے کر رسول کی خدمت میں آئے، سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ رسول نے کہا یا علی کیا بات ہے؟ تو علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا انگوٹھی کے اوپر محمد بن عبداللہ لکھوانا، لیکن میں نقاش کے پاس گیا، نقاش نے اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا۔ تو عزیزان محترم، رسول نے کہا تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اب رسول ہیں، انگوٹھی کو پہن لیا، پہننے کے بعد سے مولا کائنات گھر پہ آ گئے، رسول عبادت میں مشغول ہیں، رات ہوئی، رسول انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، اب اللہ کے رسول کی نظر انگوٹھی کے اوپر پڑی، جیسے ہی انگوٹھی کے اوپر پڑی تو رات تک تو انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی رسول نے انگوٹھی کے اوپر دیکھا، نقش تھا علی ولی اللہ۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں علی کی فضیلت، انسان لاکھ چھپانا چاہے علی کی فضیلت کو، لیکن جسے اللہ عزت دے، جس کے نام کو اللہ بلند کرے، تمام کائنات مل کے چاہے اس کی فضیلت کو کم کرنا، فضیلت کم نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، اب جیسے ہی اللہ کے رسول نے دیکھا اس کے اوپر علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، مولا کائنات آئے، مولا کائنات اور جناب رسول خدا میں گفتگو ہونے لگی۔ عزیزان محترم، گفتگو ہوتے ہوتے اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے۔ جبرائیل امین نازل ہونے کے بعد سے کہا اللہ کے رسول آپ کو سلام عرض ہے، اللہ آپ کو درود و سلام کہتا ہے۔ اب رسول اللہ نے تمام ماجرے کو بیان کیا، پورے واقعات کو بیان کیا۔ اے جبرائیل، میں نے علی کو انگوٹھی دی تھی، اسے نقاش کے پاس لے جاؤ اور اس کے اوپر محمد بن عبداللہ لکھوانا۔ جب مولا کائنات انگوٹھی لے کر واپس آئے تو اس نقاش نے محمد بن عبداللہ لکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے اوپر محمد رسول اللہ تحریر ہوا۔ پھر میں نے انگوٹھی پہن لی، رات گزری، جیسے ہی صبح ہوئی میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا وہ تبدیل ہو کے علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے ایک جملہ کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ہم نے جو چاہا وہ انگوٹھی پہ لکھوا دیا، یعنی اللہ چاہ رہا تھا محمد رسول اللہ لکھوانا تو اللہ نے، نقاش لکھ رہا تھا محمد بن عبداللہ لیکن اللہ چاہ رہا تھا محمد رسول اللہ لکھوانا، لیکن تو نقاش نے محمد رسول اللہ لکھا۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ چاہ رہا تھا جو لکھوانا وہ اللہ نے لکھوا دیا، پھر جب آپ نے جو چاہا وہ اللہ نے اسے بھی لکھوا دیا۔ ہمیشہ رسول نے یہ چاہا کہ لوگ علی کو ولی مانیں، لہذا اللہ نے انگوٹھی کے اوپر علی ولی اللہ لکھ دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو آپ دیکھیں عزیزان محترم، علی ولی اللہ، اللہ نے انگوٹھی کے اوپر تحریر کیا۔ تو عزیزان محترم، انسان علی کی فضیلت کو درک نہیں کر سکتا۔ علی کی فضیلت، علی اس با کمال انسان کا نام ہے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت کے اوپر بھاری ہے، جس کا عمل دنیا، خود مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ علی نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے، نہ دوزخ کے خوف میں عبادت کرتا ہے، بلکہ خدا کو لائق عبادت سمجھتا ہے، اس لیے علی عبادت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آج دنیا علی کو اپنا جیسا سمجھتی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے پہلے ہی مجلس میں شروع میں میں نے بیان کیا کہ علی کو یا تو خدا سمجھ سکتا ہے، اہل بیت کو یا تو خدا سمجھ سکتا ہے یا اس کا رسول سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے سامنے جو فضائل رسول نے بیان کیے ہیں وہ
ہمارے عقل کے درک کے اعتبار سے ہے، کتنی چیزوں کو ہم درک کر سکتے ہیں، اتنی علی کی فضیلت کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے جب ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی سیرت کے اوپر عمل کریں۔ جب اہل بیت کی سیرت کے اوپر عمل کریں تو عزیزان محترم، ہم وقت کے امام کو یہ دعا جو ہم کرتے ہیں، وقت کے امام سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ عزیزان محترم، ہم اپنے عمل کو ایسا بنائیں کہ ہم مشتاق زیارت نہ ہوں، بلکہ وقت کا امام ہم سے مشتاق ہو، وقت کا امام ہم سے ملنے آئے۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم امام کی ائمہ کی سیرت کے اوپر عمل کریں، جب ائمہ کے اقوال کے اوپر عمل کریں، جب ہم اپنی عبادتوں کو ائمہ کی عبادت کی طرح انجام دیں، ہم اپنے روزوں کو ائمہ کے روزوں کی طرح انجام دیں۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اقوال پڑھیں۔ عزیزان محترم، مولا کائنات کا ایک جملہ ہے، مولا کائنات نے کہا میرے دل میں 2 خواہش ایسی ہے جو کبھی پوری نہ ہو سکی۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے جتنا علم دیا، لوگوں نے مجھ سے اتنا علم نہ لیا۔ علی جتنا بڑا سخی تھا، لوگوں نے علی سے اتنا مانگا نہیں۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت علم میں سب سے زیادہ ہیں، علی باب العلم ہیں۔ عزیزان، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس عزت ہے۔ عزیزان محترم، یہ دولت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، انسان کو شخص بن کے زندگی گزارنی نہیں چاہیے، بلکہ شخصیت بن کے زندگی گزارنی چاہیے۔ شخص ہے جو مر جاتا ہے، لیکن شخصیت ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم علم کو حاصل کرتے ہوئے، آج ہمارے پاس ہر چیز ہے لیکن ہم علم سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آج پہلے زمانے میں، آج لوگ کہتے ہیں یقیناً زمانہ ترقی کر رہا ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے زمانہ ترقی کر رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم دین کے اعتبار سے زمانہ ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں عزیزان محترم، ہر مسلک میں، ہر قوم، ہر زمانے میں، ہر مذہب میں، آپ دیکھیں کرسچن کا اسکول ہے، وہاں پہ کرسچن کو ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہندو ہیں ان کو بھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، ہم نے سائنس کی کتابیں پڑھ لی۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو کوئی دوسری زبان آئے یا نہ آئے، لوگوں کو انگلش آئے یا نہ آئے، لوگوں کو اردو آئے یا نہ آئے، کچھ لکھنے آئے یا نہ آئے، لیکن عزیزان محترم، لوگ قرآن ضرور پڑھا کرتے تھے، لوگ قرآن عربی ضرور پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں دیکھیں، ہمارے پاس ہر زبان ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم انگلش پڑھ لیتے ہیں، ہم اردو پڑھ لیتے ہیں، ہم ہندی پڑھ لیتے ہیں، ہر زبان پڑھ لیتے ہیں، لیکن عزیزان محترم، آج ہم قرآن سے کتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم جب قرآن پڑھیں گے، جب ہم قرآن پڑھیں گے تب ہم قرآن کے مفاہیم کو سمجھیں گے۔ اور قرآن نے ہر متعدد مقام پہ کہا ہے، قرآن پڑھنے کی صرف چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن میں غور و فکر کرنے کی چیز ہے۔ جب انسان قرآن میں غور و فکر کرے گا تب قرآن ہدایت کرے گی۔ ہم لاکھ کہتے رہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عزیزان محترم، لیکن جیسے ہی ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے تب جا کے ہمارے نماز میں خضوع و خشوع آئے گا۔ ہم تیری یہ لیے عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن میں، ہم احادیث میں، ہم دعاؤں میں غور و فکر کریں۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ امام حسین، آپ دیکھیں روز عرفہ امام حسین نے اپنی دعا میں کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں ائمہ کی دعاؤں میں ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے۔ آج ہم پریشان حال ہیں، آج ہم مشکلات میں ہیں۔ عزیزان محترم، آج وبا بیماری پھیلی ہوئی ہے، لیکن عزیزان محترم، اگر ہم اہل بیت کی دعا کو سمجھ کے، ہم قرآن کو سمجھ کے، اگر ہم خداوند عالم سے جس طریقے سے دعا کرنے کا سلیقہ ہے، خدا سے اس طریقے سے یقیناً اگر ہم دعا مانگیں تو خداوند عالم بندوں کی سنتا ہے، یقیناً خدا دعا قبول کرے گا۔ لیکن دعا کرنے کا ہمارے اندر وہ سلیقہ نہیں ہے، ہم صرف دعا مانگتے ہیں۔ عزیزان محترم، دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ دعا کے قبول ہونے کا بھی یقین ہونا چاہیے۔ اور عزیزان
عزیزان محترم اہل بیت مولا کائنات نے ہمیشہ اپنے اہل بیت اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کیا ہے. تو عزیزان محترم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اہل بیت کی سیرت کے اوپر عمل کریں. ہم امام حسین کا نام لیتے ہیں, ہم امام حسین پہ گریہ کرتے ہیں, لیکن احادیث میں کیا حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے گریہ کیا جائے. عزیزان محترم گریہ کرنا تو میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ حسین کے اوپر دشمنوں نے بھی گریہ کیا ہے. جب امام حسین جناب الاصغر کے لیے پانی مانگا تو دشمنوں نے بھی گریہ کیا ہے. اگر گریہ کے اوپر جنت مل جائے تو عزیزان محترم دشمنوں کو بھی گریہ کے اوپر جنت مل سکتی ہے. لیکن جو ہمیں جنت گریہ کے اوپر ملے گی وہ حسین کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اگر ہم گریہ کریں گے تب ہمیں اسے جنت ملے گی. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں امام حسین نے جو کربلا میں آئے, امام حسین نے علی کی ولایت کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا میں آئے. عزیزان محترم دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے گھر بار کو لے کر امام حسین آئے. عزیزان محترم یہ کون امام حسین ہیں؟ یہ وہ امام حسین ہیں کہ عزیزان محترم دنیا میں پہلی یہ شخصیت ہے کہ جو پیدا ہونے سے پہلے جس کے اوپر گریہ کیا. یہی وجہ ہے عزیزان محترم روایت کے جملے ہیں کہ جب امام حسین اپنے شکم مادر میں تھے تو اکثر و بیشتر امام حسین ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے, السلام علیک یا اماں انا ولدک تشانا, اے میری مادر گراما آپ کے اوپر حسین کا سلام, میں وہ آپ کا بیٹا ہوں جسے کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا جائے گا. ہاں عزیزان محترم روایت کہتی ہے کہ جناب فاطمہ آتی تھی, اے بابا جان جو میرے شکم میں مولود ہے وہ مجھ سے اس طریقے سے کلام کرتا ہے. تو رسول کہتے ہیں بیٹی یہی وہ حسین ہوگا جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. ہاں عزیزان محترم وہ وقت بھی آیا, امام حسین بڑے ہوئے, امام حسین ہیں کم سنی سے جوانی میں آئے, وہ وقت آیا رسول کی وفات ہو گئی, جناب فاطمہ کی شہادت ہوئی, مولا کائنات کے گلے میں رسمان ظلم باندھا گیا, علی کی شہادت ہو گئی, حسن کی شہادت ہو گئی, اب حسین ہیں, گھر میں حسین ہیں. اب یزید جب خلیفہ بنا اس نے دین میں ملاوٹوں کو ملانا شروع کیا, ملاوٹ کرنا شروع کر دیا, حلال محمدی کو حرام میں تبدیل کیا, حرام محمدی کو حلال میں تبدیل کرنا شروع کیا. حسین نے کہا اے یزید اگر یہ تو چاہتا ہے کہ تیرا مقصد کامیاب ہو جائے, حسین جو ہے دین کی حفاظت کرنے والا ہے, حسین محافظ دین ہے, جب تک حسین باقی ہے دین تبدیل نہیں ہو سکتا. روایت کے جملے ہیں حسین نے مدینے کو چھوڑا. ہاں عزیزان محترم مدینہ سے مکہ آئے, وہ وقت بھی آیا حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. اللہ جانے حسین وارث کعبہ نے, وارث حج نے کس طریقے سے حج کے عمرے میں تبدیل کیا ہوگا, یہ اللہ بہتر یا حسین بہتر جانتا ہے. ہاں عزیزان محترم وہ وقت بھی آیا حسین کربلا میں آئے. ہاں عزیزان محترم حسین ہیں, 10 محرم آئی, اصحاب و انصار شہید کر دیے گئے, عز و اقربا کی باری آئی, سب شہید کر دیے گئے. کبھی عباس شہید کر دیے گئے, حسین ہے عباس کے شانے کو لے کر, عباس کے علم کو لے کر آئے, کبھی علی اکبر کے لاش کو لے کر آئے. حسین ہے کبھی ششما ہے کہ لاش کو لے کر آئے. اب وہ وقت بھی ہے حسین کے پاس کوئی اصحاب انصار میں سے نہیں ہے, عز و اقربا کوئی نہیں ہے, حسین یکا و تنہا ہے. خیمے میں آئے, آنے کے بعد سے حسین ہے, تمام بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد اب حسین چاہتے ہیں کہ ارے خیمے سے باہر آئیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین جیسے ہی خیمے کے باہر آنا چاہتے ہیں کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے, کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے, کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے, کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے ایسا لگتا ہے جب حسین باہر آ رہے ہیں کبھی سکینہ ہے اپنے بابا کے دامن کو پکڑ کے کہتی ہو اے بابا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو, کبھی زینب لپٹ جاتی ہوگی. ہاں عزیزان محترم اس ماجرے کو شاعر نے کیا خوب انداز سے بیان کیا. وہ کہتا ہے, شاعر کہتا ہے ارے شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہو جنازہ بھرے گھر سے. عزیزان محترم وہ وقت بھی آیا حسین ہے ارے تمام بیویوں سے
رخصت ہوئے. اب حسین اپنے راہوار کے قریب آئے. حسین ہے کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے حبیب بھی ساتھ تھے, کچھ دیر پہلے زہرقین بھی ساتھ تھے, کچھ دیر پہلے یہی وہ حسین ہے کہ جب حسین سوار ہوتے ہیں اور کوئی ہے جو راہوار کے لجام کو تھامتا ہے, کوئی زین کو صحیح کرتا ہے, کوئی حسین کو سہارا دیتا ہے. لیکن ہائے رے حسین کی مظلومی, کوئی نہیں ہے جو حسین کو سوار کرے. ہاں عزیزان محترم, میر انیس کہتے ہیں, میر انیس کیا کہتے ہیں, حسین جب کہ چلے بعد دوپہرن کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو. حسین چپ کے کڑے تھے جھکائے گردن کو, سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. عزیزان محترم, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیزان اجرکم اللہ, وہ وقت بھی آیا, حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے. عزیزان محترم, حسین چاہتے ہیں گھوڑے کو ایڑ لگائیں, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے. دوسری مرتبہ ایڑ لگائی, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے. تیسری مرتبہ ایڑ لگائی, ارے اسپِ با وفا نے اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا. حسین نے کیا دیکھا, 4 سالہ بچی ہے, ارے جو گھوڑے کے ٹاپوں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے, اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا, اس لیے کہ صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا. حسین ارے گھوڑے سے زمین کے اوپر آئے, سکینہ سے کہا, اے بیٹی سکینہ, تم نے تو رخصت کر دیا تھا. سکینہ نے کہا, بابا آخری بار سینے پہ سلا لو. حسین جلتی ہوئی زمین پہ لیٹ گئے, سکینہ کو سلایا اور کہا, اے بیٹی آج سے دستور بدل گیا, تو ماں کے سینے پہ سوئے گی, اصغر میرے سینے پہ سوئے گا. اجرکم اللہ. وہ وقت بھی آیا, حسین میدان میں آئے. آنے کے بعد سے کہا, اے حبیب کہاں ہو, اپنے دوست کی جنگ دیکھو. حسین ہیں, دشمنوں سے کہتے, تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے قاسم کی لاش کو پامال کیا. وہ وقت بھی آیا, حسین ہیں, حملہ کرتے ہیں, کبھی میسرے پہ حملہ کرتے ہیں, کبھی میمنے پہ حملہ کرتے ہیں, کبھی قلب لشکر پہ حملہ کرتے ہیں. الامان الحفیظ, الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی. عزیزان محترم, اسی اسنا میں آواز غیبی آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارے جیسے ہی یہ آواز کا سناٹا, حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا, ارے بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. ارے زہرا کا لال ہے, ارے کبھی کوئی تیر سے وار کرتا ہے, کوئی تلوار سے وار کرتا ہے, جس کے پاس کچھ نہ تھا, ارے وہ اپنی جھولیوں میں پتھر لے کے ارے زہرا کے لال کے اوپر وار کرتا ہے. وہ وقت بھی آیا عزیزان محترم, وہ وقت بھی آیا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی ہونے لگی. حسین کے زبان پہ ایک ہی جملہ تھا, الہی رضم برضاک, اے میرے الہی, اے میرے معبود, تیری رضا میں حسین راضی ہے. حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی, سورج کو گہن لگا, فضا میں خون کی بارش ہونے لگی, زمین کو زلزلے لگنے شروع ہوئے. واہ حسین, واہ مظلومہ, فضا میں آواز گوجی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا, انا للہ و انا الیہ. میرے مالک تجھے واسطہ محمد والے جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں, ان کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرما, تمام لوگوں کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما. اے میرے مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی محرم قریب ہے. اے میرے مالک عزاداری کو اچھے بہتر طریقے سے ہمیں انجام دینے کی اور تمام مشکلات کو دور فرما. اے میرے مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا مراجع کرام کی حفاظت فرما, روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. اے میرے مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں جلد از جلد حج و زیارات نصیب فرما. اے میرے مالک تجھے واسطہ محمد و مرحومہ اور مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما.
انہیں ائمہ کے جوار میں جگہ عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔